اللہ قرآن میں فرماتا ہے مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، ان لوگوں کے مال کی مثال جو لوگ اپنے مال کو اللہ کے نام پر دیتے ہیں، کمثل حبہ، اس دانہ کی طرح ہے، انبتت سبع سنابل، جو دانہ زمین میں جانے کے بعد 7 بالیوں کو لے کے نکلتا ہے، فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ، ہر دانہ ہر بالی میں 100 دانہ ہوتے ہیں۔ تو ایک دانہ زمین میں جانے کے بعد 700 دانوں کو لے کے اوپر آتا ہے۔ ویسے ہی اس مرد مومن کی مثال ہے جو اپنا ایک پیسہ مسجد میں لگائے یا مدرسہ میں لگائے یا کسی اللہ کے دین کام میں لگائے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی ویسے ہی اس کا اجر عطا فرماتا ہے۔ اس لیے لوگوں رہتی دنیا تک اللہ دے تو اللہ کے نام پر دیا کرو، اس لیے کہ وہی اللہ ہے جسے دینے والا بنایا، اللہ چاہتا تو مانگنے والا بنا دیتا۔ لیکن آج کچھ لوگ اتنے لالچی ہوئے گئے ہیں، سوچا تھا روپیہ نہ جائے جان چاہے بھلے ہی چلی جائے۔ بولو، ہم نے بہت پہلے سنا ہے کہ ایک آدمی رہا ہے کمائے روپیہ بٹورس، اور زیادہ ہوئے گا تو بنی ایک دکان پر لے کے گوا کہ پھٹکر ہے نمبری دے دو، تو رکھ لی سو نمبری نوٹ دے دی۔ بہت زمانہ پہلے بات ہے، نمبری نوٹ پہ تو کا پھیلا دیکھا کچھ ٹھکانا نہیں، لاوا رومال میں باندھ کے بکسم رکھ دی۔ صبح اٹھا جب کام پر جائے لگ تو جائے سے پہلے بکسا کھولی، وہ کا نکال کے دیکھ لی پھیلا ویلا کے دیکھے باندھ کے رکھ دی، چلا گوا۔ بہت مگن مارا کہ سو کے نوٹ گھر میں دھرا ہے۔ شام کے لوٹا تو پھر بکسب جٹا، پھر کا کھول کے دیکھے، صبح دیکھے شام دیکھے، یہ میرے خوش کی لاگت ہے بکسم کو مزار بند کی ہے۔ صبح زیارت کرے شام کی زیارت کرے، اللہ مرضی ہو کے گھر مسجد کے دارے بنا رہے۔ امام صاحب جمعہ تقریر کرے لگے کہ اے بھائیو اپنے مال کی زکوٰۃ دو، 40 میں 100 مڈ ہے، جو نہیں دے گا ابو ہریرہ کی حدیث ہے کہ وہ مال ازدہا سانپ بن کے قبر میں اس کو ڈسے گا، لہذا اپنے مال کی زکوٰۃ دو۔ تو کے گھر میں آواز جات رہا جی کے گھر میں 100 کے نوٹ رہا ہے، اور وہ تو رہے نہیں، اس سے جمعہ سے کہاں مطلب۔ مہروا سوچس کہ یار 2.5 روپیہ ہمرے ضروری ہے، 100 کے نوٹ دھرا ہے، اگر 2.5 روپیہ نہ دے تو قبر میں ازدہا ہم مک کاٹی۔ تو گئے بکسا کھولے 100 کے نوٹوا نکالے، سو گئے مسجد میں کہہ لیو مولوی 2.5 روپیہ کاٹ لے، مولوی بچرو 2.5 روپیہ لے لہن، 97.5 دہن، وہ عورتیا لے وہی رومال میں باندھ کے بکسم رکھ دی۔ شام کے جب مردوا لوٹا تو نرہا ترسا بکسب جٹا، بکسا کھولے تو کہ کپڑوا اٹھائی، سکا کھولے تو کھنڈ سے ٹھنڈی نیچے گری، تو کہ جو کھٹکا کہ اللہ 100 کے نوٹ رکھا رہے فٹکر کہاں سا ہوا، جنس تو دیکھی 97.5، تو عورتیا گورے اس کے سیاں رے ہیاں رے یہ 100 کے نوٹ رکھا رہا ڈھائی کا ہوئے گے رے۔ کہ انہوں مسجد میں مولی صاحب تقریر کی نہ ہے کہ 40 میں 100 میں 2.5 زکوٰۃ ضروری ہے، ندی تو کا ازدہا قبر میں کاٹی تو 2.5 روپیہ زکوٰۃ دے ہیں۔ اس کم وقت کہیں کہ زندگی میں پہلی دفعہ 100 کے نوٹ پا رہا ہو تو رائے ڈارے رہے جالا مولوی سے لے کے آؤ، کہیں اللہ نام پر دے کے تو کہ مانگے جی کہیں لے آؤ نہیں ہم گھر چھوڑ دے گئے، پھر رہو چاہے نہ رہو لیکن ہم مانگے نہیں جی، پھر لے آؤ نہیں ہم وہی 2.5 روپیہ کھاتے جان گنوائے دے گئے، عورتیا کہیں مری جاؤ لیکن ہم مانگے نہیں جی، ہم کون کو لے کے جی مانگے، کہیں مرے جائی تو کہیں مری جا۔ وہ گھر سے باہر نکلا گری گا، اور گرا ہاتھ پاؤں سب ڈھیل کے گئی، بہت مکار رہا ہے، وہ کہ ہاتھ اٹھاوے تو اٹھے چھوڑے پہ بھد سے گرے، پیر اٹھاوے تو اٹھے چھوڑے پہ بھد سے گرے، لوگ جانے صحیح بات مری گا ہو تو وہ کہ دفناوے کی تیاری ہوئے لگ، پر نہ وہ نہائے بھی لی بہت ڈھیٹ رہا ہے، یہ ہر بلٹے وہرے بلٹی جائے، نوہا وہ کفن پہنے نو، جب کفن پہنائے کے جنازہ لے کے چلے تو مرد کے مکاری عورت جانے، عورت کے مکاری مرد جانے، مرد مہرو ایک دوسر کے حالت جانا تھا۔ جب جنازہ لے کے چلے تب عورتیا کہیس کہ ہائے اللہ ابھی تک تو نہیں مرا ہے لیکن اب بھی مر جائے، جہاں دبئی ہے قبر میں مر جائے بے کری۔ عورتیا دوڑی، اے بھائیو اللہ کا واسطہ دیتے ہوئے میرے آدمی کا جنازہ آخری بار ہے، جنازہ رکھ دو دور ہو جاؤ، آخری بار ذرا ہم اپنے آدمی سے بات کر لیں۔ تو لوگ جنازہ رکھ کے دور ہو گئے، جب دور ہو گئے تو عورتیا کے کانے میں کہے لگ اٹھ رے اٹھ گھر کا چلنے پہ دبائے دے ہیں قبر میں، اٹھ قبر تیار ہے پہ دبائے دے رے چل گھر کا۔ تو کہا تھا 2.5 روپیہ لے ہی کہیں سکا تو نہ لے گئے، تو کہا تھا بھاگ جا، بہت ظالم رہے نہیں اٹھا، تو عورتیا بیچاری چلی آئی، لوگ گئے جنازہ لے کے قبرستان میں نماز پڑھ کے قبر میں رکھیں،
اور برگا کے لکڑی جوڑی مٹی دے جات رہا ہے، تب تک عورتیا کا پھر نہیں برداشت با کہ ہائے اللہ اب مر گئی، اب نہ بچی، پھر دوڑی کہ بھائیو اللہ کے واسطے ذرا تھوڑی دیر اور رک جاؤ، ہم آخری وقت اپنے آدمی سے بات کر لی۔ تو لوگ ہٹ گئے، تو عورتیا قبر میں اتری، اور اترے کے بعد پھر کے کان میں کہتے کہ اٹھ رے اٹھ چل، دیکھ لکڑی جوڑ دی نے پاڑ دے رے اٹھ پر چل۔ تو کہتے وہ 2.5 روپے لے ہی ہے، کہیں چکا تو نہ لے گئے، تو کہتے پاڑ دے، بہت ظالم رہ نہیں نکلا۔ جب نہیں نکلا تو عورتیا بیچاری باہر آئے گئے، جب باہر آئی تو لوگ پوچھیں کہا ہوا کچھ بات چیت ہے، تو عورتیا کہیس کہ ہاں ہمارا آدمی ہم سے وصیت کی ہے کہ ہم مر گئے ہم کوئی نیکی نہیں کہہ پاوا ہے، لہذا ہمار گھر مسجد کے نام بینامہ کہہ دی ہے۔ جب وہ سنیس تب کھڑ بڑھائے کے کودا، کہیں سارے اٹھے گیری نے ہم 2.5 روپیہ کھاتے جان گنوائے دی تھے، اور تو گھروں مسجد میں لکھے جاتے رہے کم وقت کہوں گے۔ ایسے ایسے ظالم پڑے ہیں کہ روپیہ نہ خرچ ہو چاہے جان بھلے ہی چلی جائے۔ ہم لباس پہنتے ہیں تو یہ سوچتے ہیں کہ لباس پہن کر ہم اچھے لگ رہے کہ نہیں لگ رہے۔ اے لوگوں، لباس کا مقصد کیا ہے؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، قد انزلنا علیکم لباسا، میں نے تمہارے اوپر جنت سے لباس اتارا ہے۔ یہ لباس اللہ نے جنت سے اتارا، کیوں؟ یواری سوآتکم، اس لیے اللہ نے لباس اتارا ہے کہ تاکہ تمہاری عزت کو چھپا دے۔ لباس اس لیے پہنا جاتا تاکہ ہماری عزت چھپ جائے، لیکن آج کے ہمارے نوجوان ایسا لباس پہنتے ہیں، اتنی چست پینٹ کہ اگر پچھلی دکان دیکھو تو 2 حصے میں بٹے نظر آؤ، کتنا اونچا کتنا نہیں۔ ایسے ہماری ماں بہنیں بھی ایسا لباس پہنیں گی کہ لباس پہننے کے باوجود بھی ان کی ستر عورت چھپتی نہیں۔ یہ وقت بڑا نازک ہے۔ لباس کس طرح ہونا چاہیے؟ آج ہمارا آپ کا لباس جب ہم پہن کر چلتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ہم اچھے لگتے کہ نہیں لگتے۔ جیسے ایک آدمی بنارس گیا اور وہاں ساڑی کی مارکیٹ بڑی لمبی ہے، گواہ دیکھے ساڑی بہت بڑھیا بڑھیا، تو سوچے سمو اپنے مہروا خاطر ایک ساڑی لے لی۔ ایک ساڑی خریدیس لال کلر کی، اور کہ بیوی کے کلر اتنی کریا کی تاؤ پھیلو کے سامنے، لیکن جب لال ساڑی پہنی تو بہت خوش، جلدی جلدی نہائے کے پہنی سے کے بعد اپنے مرد کے سامنے گئے، کہا تھا دیکھو ہم کون میں لاگی تھے، تو کہ تم تو ویسے لاگت ہو جیسے کوئلہ کے ڈھیر میں آگ لگی، تو اٹھا ایک ساڑی نوچ کے پھینک دی۔ ارے یہ پہلے دیکھو کہ ہماری عزت چھپتی ہے کہ نہیں چھپتی، اچھی لگے نہ لگے تو بعد میں، پہلے لباس کو دیکھو۔ آج ہمارا آپ کا لباس کتنا گڑبڑ ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جمعہ کا دن آتا، جمعہ ہم لوگوں کے لیے عید کا دن، لیکن ہم لوگ جمعہ کا اہتمام نہیں کر پاتے۔ اے لوگوں، جمعہ بڑا بابرکت دن ہے۔ جمعہ ہی کے دن ہمارے تمہارے باپ آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے، جمعہ ہی کے دن جنت بنائی گئی، جمعہ ہی کے دن قیامت آئے گی، اور جمعہ ہی کے دن جنتی جنت میں داخل ہوں۔ بڑا بابرکت دن ہے، لیکن اس دن ہم اہتمام نہیں کر پاتے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، اے ایمان والو جب جمعہ کے دن اذان دی جائے، فسعوا الی ذکر اللہ، تو اللہ کے ذکر کی طرف بڑھو، وذروا البیع، اور خرید و فروخت کاروبار سب چھوڑ دو، ذکر الہی کی طرف بڑھ جاؤ۔ اس لیے کہ جمعہ کا وہ دن بابرکت ہے کہ حضور فرماتے ہیں جب میرے امتی نماز جمعہ ادا کرتے ہیں تو غریب امتی جو حج نہیں کر سکتے، اللہ نے ان کو دولت نہیں دی ہے، لیکن جب وہ نماز جمعہ پڑھنے جاتے ہیں تو نماز جمعہ میں ان کا حج ادا ہو جاتا، اللہ انہیں حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ لیکن جمعہ کے دن جیبے کریے 28 دن تو جو پڑھیے وہ بیکار، پینٹ پہن جائیں شرٹ اور پینٹ،
शर्ट और पैंट पहन के जाइए, शर्ट पैंट से मिली उसके बाद जब 6 दिन के बाद नमाजों पढ़ी है 7वें दिन, तो जब रुकू में यह जाइए तो शर्ट खसक के पीठी पहुंच गई और पैंट खसक के नीचे आएगी, 2 अंगुल दुकान खुल जाती। और जब सजदम जई है तो आधी दुकान खुलत। अब बताओ तुम्हारी नमाज तो गईबे की सो पीछे जो देखा था उनके दिल की दुनिया का के बताओ। खुद नमाज बर्बाद किया, दूसरे की भी नमाज बर्बाद किया। है लोगों, कम से कम वो बाबर का दिन अल्लाह दे तो ऐसे कपड़े कुर्ता पैजामा पहन करके अल्लाह की बारगाह में हाजिरी दो, बन संवर के जाओ। कुरान कहता खुजू ज़ीनतकुम इंद कुल्ली मस्जिद, ऐ मेरे बंदो हर मस्जिद में जाने के वक्त बनाओ संवार कर लिया करो, बन संवर के जाओ। जैसे दुनिया में एक दोस्त से मिलने जाते हो तो बनते संवरते हो, ऐसे तुम मस्जिद में अपने खुदा से मिलने जाते हो जो तुम्हारा हकीकी दोस्त है, इसलिए मस्जिद में जाओ तो बन संवर के जाओ। मसला है कि वजू करके पानी पहले पहुंच लो ताकि मस्जिद की चटाई पर तुम्हारी दाढ़ी से तुम्हारे हाथ से पानी का कोई कतरा न टपके, अगर टपका तो गोया कि तुमने मस्जिद के एहतराम को बर्बाद कर दिया। सीने का बटन बंद कर लो, टोपी कायदे से लगा लो। अल्लाह कहता है हर मस्जिद में आओ तो बन संवर के आओ। अब आज लोगन का देखा जाता है कि पहुंच जाइए, वजू बनाए के टोपी हिया है, सीना के बटन खुले हैं, आस्तीन हिया है, पानी टपकत है, पहुंचत अल्लाह अकबर, लागत है कोनो के हाजिरी दे आए, फौरन पहुंचे अल्लाह अकबर। और कुछ तो वैसे हैं जो हिंदुस्तान में रहे हैं तब तक नियत बंदी है नाप के नीचे, और जब हम सऊदी एक चक्कर मारे धुआं से बस लौटे बस अल्लाह अकबर, भिया बांधे लगी ताकि लोग देखें तो पूछे काहे यहाँ काहे बांधे, तो बताइए सऊदिया में ऐसे देखा रहा। अरे सऊदिया में देखे थे लेकिन रसूलुल्लाह ने तुम्हें क्या बताया। हजरत इमाम आजम अबू हनीफा ने हजरत अली की रवायत 17 हदीसों से, हजरत अली शेर खुदा फरमाते हैं हर नबी की सुन्नत थी नाफ के नीचे हाथ बांधना। अजय सऊदिया वालों की तुम्हें पैरवी करना है कि रसूलुल्लाह की पैरवी करना है? 17 हदीसों से नाफ के नीचे, लेकिन जइए टोपी हिया है, सीना खुला है, मुझे बस अल्लाह अकबर। और बहुत से सऊदिया वाले हैं तो कहें अल्लाह अकबर। एक हाजी साहब थे, हाजी उमराव, गोंडा के रहने वाले थे, गोंडा बस्ती के, पढ़े लिखे कम थे लेकिन नेक बहुत थे। एक जगह रिश्तेदारी में गए, अजान होए लग तो सोचिन जो जमात से नमाज पढ़ी है तब खाना खाई। वहाँ मस्जिद में नमाज पढ़ेगे तो देखिन वहाँ सब नियत बांधे हिया ठाड़े, इमामों साहब ही बांधे। अब वो हाजी साहब बेचारे पढ़े लिखे कम, सोचे या अल्लाह जिंदगी गुजर गई, नियत नीचे बांधे, अब आज सब ऊपर बांधे, अब हम क्या करें। बड़ी देर तक बेचारे हाजी साहब सोचा कि हम क्या करी, अलग पढ़ी कि इनके पीछे पढ़ी। थोड़ी देर बाद हाजी साहब उन्हें पीछे शुरू कर दी, और जब पीछे गए खड़े भे जमात में तो हाजी साहब नियत बांधे तो कहें अल्लाह अकबर। अब अगल बगल वाले घूर देखें इससे, लेकिन हाजी साहब नियत बांधे था। जब नमाज खत्म है तो फिर घूर देखें तो हाजी साहब कहें काहे गुस्सा तो भैया, कहीं बुढ़ा कहीं का नमाज पढ़ा है कि मजाक करे आए रे, कहीं काहे भैया, कहीं मुड़े कहे नियत बांधे रे। तो हाजी साहब कहें भैया जिंदगी गुजर गई हिया बांधे, आज तुम्हारे यहाँ आए तो देखा तुम लोग हिया बांधे हो, तो हम सोचन मालूम जत्ते ऊंचे बांधो उतने ज्यादा सवाब है कहा, तो हम सोचन हम हिये न बांध ली। तो सब चुप। तब हाजी साहब कहें बेवकूफो, मर्दों के ख्वाहिशात को अल्लाह ताला ने नाफ के नीचे पैदा फरमाया, लिहाजा नबी की सुन्नत है नाफ के नीचे हाथ रखो ताकि नफ्स दबा रहे, नमाज में बुरे ख्यालात ना आए। औरतों के ख्वाहिशात को अल्लाह ताला ने सीने में पैदा फरमाया, लिहाजा औरत हालत नमाज में सीना पर हाथ रखते ताकि उसके नमाज में बुरे ख्यालात ना आए। और तुमरे सीने में अल्लाह का हदीस से जो हिया बांधे ठाड़ है। लोगों मस्जिद में जाओ तो बन संवर के जाओ, ये इरादा बना के जाओ कि हम अपने हकीकी दोस्त से मिलने जा रहे हैं।
اسی لیے حدیث پاک میں تعبد اللہ ان ترا، اے بندے مومن تو عبادت کر، نماز پڑھ اس نیت سے کہ تو خدا کو دیکھ رہا ہے۔ وَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ، اور اگر تو خدا کو نہیں دیکھ سکتا، فَإِنَّهُ يَرَاكَ، تو اتنا عقیدہ رکھ لے کہ وہ خدا تجھے دیکھ رہا ہے۔ لیکن آج کیا بتایا جائے، مسجدوں میں لوگ نماز پڑھنے جائیں گے، بہت بچپن کی بات ہے، میں اپنے کھنہ پوروا مسجد میں نماز زمانے طالب علم میں جب گھر رہتا تھا پڑھا دیا کرتا تھا۔ ایک دن نماز پڑھا رہا تھا، موم بتی تھی بجھ گئی، اور تیسری رکعت ہوئے، جب تیسری رکعت میں گئے موم بتی بجھ گئے، اور پھر جب چوتھی رکعت میں گئے تو اجالا، تو جب سلام پھیرا تو دیکھی بیٹری جلے، تو ہم کہیں بیٹری کو جلے سو، تو ایک بڑھو حاضر ہے کہ حضرت جب موم بتیاں بجھایا گیا ہے تو سجدہ میں ہم گئے رہے ہیں تو ڈھونڈ کے جلائے دیا ہے۔ اب بتاؤ، نماز پڑھتے ہیں اور وہی میں یہاں بیٹری ڈھونڈ جلاوت، اور نمازوں ہو رہی ہے، اس طرح کی نماز پڑھی جا رہی ہے۔ حضرت امام زین العابدین امام حسین کے مجھلے لڑکے، ان کو مدینہ والے علی اوسط کہتے تھے۔ ایک دن حضرت علی اوسط گھر میں نماز پڑھ رہے تھے، آگ لگی، مدینے کے لوگ آگ بجھانے کے لیے آئے، لیکن حضرت علی اوسط اسی میں ایسے نماز پڑھتے رہے۔ جب نماز ختم ہوئی تب لوگوں نے کہا، علی اوسط تعجب ہے، آپ کے گھر میں آگ لگی، اہل مدینہ آئے آگ بجھانے کے لیے اور آپ ایسے نماز پڑھتے رہے۔ تو علی اوسط کہتے نہیں، سب لوگ بجھا رہے تھے تو میں بھی تو بجھا رہا تھا۔ آپ کہاں بجھا رہے تھے، آپ تو نماز پڑھ رہے تھے۔ کہا نہیں، تم لوگ دنیا کی آگ بجھا رہے تھے، میں سجدہ کے ذریعے آخرت کی آگ بجھا رہا تھا۔ آگ تم بھی بجھا رہے تھے، آگ میں بھی بجھا رہا تھا۔ تو مدینہ والوں نے اسی دن سے ان کو علی اوسط کہنا چھوڑ دیا، اسی دن سے ان کو امام زین العابدین کہنا شروع کر دیا کہ تم تو عابدوں کی زینت کی امام ہو، ایسی عبادت تم نے اللہ کی بارگاہ میں ادا کی ہے۔ تو اے لوگوں، نماز پڑھو تو اس طرح پڑھو کہ اللہ دیکھ رہا ہے اور تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور مسجدوں میں جاؤ تو بند سنور کے جاؤ، یہ عقیدہ رکھ کر کے کہ خدا سے ملنے جا رہے ہیں۔ نمازوں کی پابندی کرو، قبرستان آؤ تو اللہ والوں کی قدر کرو۔ دیکھو آج کل بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ عرس منع جائز چاہیے، کیا ہے عرس میں یہاں سرکس ہوتا ہے، بیٹھی یہاں کودت رہ لگی ہے، کہیں پتوریا ناچتی ہے، کہیں کچھ ہوتا ہے، تو لوگ کہتے ہیں عرس بند کیا جائے، عرس غلط چیز ہے۔ لیکن اے لوگوں، عرس فی نفسی ہی اچھی بات ہے، لیکن اور جو چیزیں ہیں وہ غلط ہیں، تو جو غلط ہے ان کو روکا جائے۔ اور عرس تو قرآن پڑھ کے درود شریف پڑھ کے ذکر خیر پڑھ کے اللہ والے کی روح کو بخشا جاتا ہے۔ اگر یہی بات ہے تو ناک پر مکھی بیٹھے تو مکھی نہ بھگاؤ، نقیبے کاٹ ڈالو، تو وہی حال ہوا نا۔ ارے ناک پر مکھی بیٹھے، مکھی بھگاؤ، ناک کاہے کٹی ہے؟ ایسے ہی بزرگوں کے عرس سے افسوس ہے۔ اے لوگوں، کل اللہ والے کو کیا جواب دو گے؟ کل تم سے پوچھیں گے کہ تم نے میری مزار پہ اللہ کی نافرمانی کیا۔ حدیث پاک میں ہے، زمین کے ٹکڑے، ایک زمین کا ٹکڑا دوسری زمین سے شام کو بھی ملاقات کرتے ہیں، صبح بھی ملاقات کرتے ہیں، جیسے ہم تو ملتے ہیں ایسے زمین کے ٹکڑے بھی ملتے ہیں، اور ملنے کے بعد کبھی ایک ٹکڑا دوسرے ٹکڑے سے رونے لگتا ہے۔ جب روتا ہے تو پوچھتا ہے رو کیوں رہے ہو؟ تو وہ زمین کا ٹکڑا کہتا ہے کہ آج فلاں بندہ میرے سینے پہ بیٹھ کر زنا کیا، فلاں بندہ میرے سینے پر بیٹھ کر شراب پی، خدا کی نافرمانی کی اس نے میرے اوپر بیٹھ کر مجھے رسوا کیا ہے۔ اے زمین کے ٹکڑے تو گواہ ہو جا، میں اس کے لیے بد دعا کرتی ہوں کہ اللہ دونوں جہان میں اسے رسوا کر دے۔ اور جس زمین کے ٹکڑے پر ذکر الہی کیا جاتا، وہ ٹکڑا جب دوسرے ٹکڑے سے ملتا ہے، خوش و خرم ہوتا ہے، تو ٹکڑا پوچھتا ہے تیرے خوشی کی وجہ کیا ہے؟ تو زمین کا ٹکڑا بولتا ہے تو گواہ ہو جا، فلاں فلاں بندے میرے اوپر بیٹھ کر کے خدا کی عبادت کی،
خدا کا ذکر کیا، میں ان کے لیے دعا گو کہ جیسے میرے سینے پر بیٹھ کر خدا کا ذکر کر کے مجھے عزت بخشی ہے، اللہ انہیں بھی دونوں جہان میں عزت عطا فرما دے۔ تو یہ زمینیں بھی گواہ ہیں، اس لیے عرس کرنے والوں خدا کو ڈرو، بزرگوں کے عرسوں میں یہ خرافات کی چیزوں کو دور کرو اور وہ کام کرو جس سے ان کی شفاعت قیامت کے دن ہم کو تم کو نصیب ہے۔ یہ اللہ والے شفاعت کریں گے، ایک اذان دینے والا شفاعت کرائے گا، ایک حاجی شفاعت کرائے گا۔ تو اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے، ٹائم کافی ہو رہا ہے، 1 بج چکے ہیں۔ آپ حضرات سے ہم عرض کرتے ہیں کہ ایک اللہ والے کے مزار کے پاس آئے ہو تو کچھ یہاں سے لے کے جاؤ، اللہ والوں کو راضی کرنے کی کوشش کرو۔ دیکھو ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں، بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہوں نے اس عرس پاک میں حصہ لیا اور یہ دین کی محفل سجائی ہے۔ عرس کس لیے کیا جاتا ہے؟ حضور نے فرمایا ہے زور القبور، قبروں کی زیارت کیا کرو، لِأَنَّهَا تُذَكِّرُ الْآخِرَةَ، اس لیے کہ قبر کی زیارت تم کو موت کو یاد دلاتی رہے گی۔ زیارت کرنا چاہے، لیکن کچھ لوگ اس سے منع کرتے ہیں، کہتے ہیں قبروں پہ نہ جایا کرو، اور کہے تو اس حدیث کا پہلا جملہ بولتے ہیں کہ حضور فرماتے كُنْتُ نُهِيتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ، میں تم کو قبروں کی زیارت سے منع کرتا تھا۔ حضور نے پہلے منع کیا، بعد میں اجازت دیا، تو پہلے والا جملہ بولی ہے، کہیے كُنْتُ نُهِيتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ، اے میرے صحابہ میں نے تم کو قبروں کی زیارت سے روکا تھا۔ لیکن آگے والی بات نہیں بتائیں گے۔ ایسے ہی حضور کی شفاعت ہے، حدیث میں لکھا ہے کہ ایک اذان دینے والا مسجد میں کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے فرمائے گا، میرے بندے تو مسجد میں اذان پکارا کرتا تھا، میدان محشر میں تو اذان پڑھ، تیری اذان کی آواز جہاں تک لوگ سنیں گے سب کے بارے میں ہم تیری شفاعت قبول کر لیں گے۔ ایک حاجی حج کرنے والا 400 لوگوں کی شفاعت کرا کے جنت میں لے کے جائے گا، لیکن کون حاجی؟ جو حج کر کے آئے، نمازوں کا پابند رہے، کسی کی ماں بہن بٹیا پر نگاہ نہ ڈالے، کسی کا مال ہڑپ نہ کرے، وہ حاجی قیامت کے دن تو جنت میں جائے گا، لیکن 400 لوگوں کو لے کے جنت میں جائے گا۔ لیکن آج کچھ حاجی اللہ رحم کرے، حج کرے سے پہلے ٹھیک رہا تھا، حج کہہ کے آوت ہے تو اتے بگڑ جاتے ہیں۔ جیسے کہ دہلی کی جامع مسجد کا دروازہ تھا، ایک اندھا بیچارہ بھیک مانگت پہنچ گیا، رکھ دی اس کٹورا کی نمازیں نکلی ہے تو بھیک مانگ گئے، کٹورا رکھے، جب نمازیں نکلے لگے تو اندروا کہے لگ اللہ کے نام پر، اللہ کے نام پر، تو نمازی بیچارے 58 ڈارے چلے جائیں، کھنڈ بولے تو دعا دے اللہ بھلا کرے، اللہ بھلا کرے۔ اتے میں ایک نمازی نکلے تو بجائے ڈائرے کے جو ان کٹورم بٹورا رہا ہے کا پنجم بٹورے لاگے، بھرے لاگے تو اندروا جان کا معلوم کو نہ اٹھائے لیے جاتے کہا، تو اندروا جھٹ سے کٹا پکڑ لیے، کیسے یہ حاجی بھیا چھوڑ دو، یہ حاجی بھیا چھوڑ دو، بہت غریب ہے، حاجی بھیا نہ لے جاؤ۔ تو اتفاق سے وہ حاجی رہا ہے تو چونکہ کہیں نہ آئی، اندروا کس کے جانے اس کے ہم حاجی ہیں، تو پوچھے نہ رے اندھوا تو کس کے جانے ہم حاجی ہیں رے، تو اندھوا کہا کہ یا حاجی بھیا اتا لٹا کام حاجی کے علاوہ کوئی نہ کرے بھیا چھوڑ دے، اتا لٹا کام حاجی کے علاوہ کوئی نہ کرے بھیا چھوڑ دے حاجی بھیا۔ ہاں بتاؤ، حج کر کے آتے ہیں پھر اس طرح بدنام ہو جاتے ہیں۔ اے حاجیوں، اللہ تمہیں یہ توفیق دے دے تو خدا کا شکر ادا کرو، اس لیے کہ حدیث پاک میں وفد اللہ ثلاث، اللہ کے 3 لوگ مہمان ہوتے ہیں، 3 مہمان ایسے ہیں جو خدا کے ہیں۔ نمبر 1 پر سرکار نے فرمایا الحاج، حج کرنے والا حاجی خدا کا مہمان ہے، والعامر، اور عمرہ کرنے والا انسان بھی خدا کا مہمان ہے۔ اور تیسرے نمبر پر فرمایا والمجاہد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا مجاہد بھی خدا کا مہمان ہے۔ مجاہد کون؟ مجاہد کسے کہتے ہیں؟ سرکار نے تعریف کی مجاہد کی، اسباغ الوضو علی المکارہ، سخت ٹھنڈک میں مکمل وضو بنانا،
وَكَثْرَةُ الْخَطَاءِ إِلَى الْمَسَاجِدِ، اور مسجدوں کی طرف زیادہ قدموں سے جانا، وَانتظارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ، اور ایک نماز پڑھنے کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا. یہ تین کام جس بندے مومن نے کیا تو سرکار فرماتے فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ، اے لوگو یہی تو تمہارا جہاد ہے. اور ایسا جہاد کرنے والا خدا کا مہمان ہے. تو اس لیے شفاعت ایسے ایسے لوگ کریں گے. ایک جگہ ہم بیان کر رہے تو ایک صاحب کھڑے ہوئے کہ کہنے رہے مولانا کہا صفات بکا تو قرآن میں تو لکھا ہے منجل جی اس کو، ہم کا منجل جی اس کو کہاں مطلب کہیں کوئی صفات نہ کرے. تو ہم کہا آگے پڑھو، کہیں ہم حافظ تو رہے جو تم کا پورا سنیں. ہم کہیں ہاں تم کو آدھی آیت یاد کرائی گئی ہے تمہیں گمراہ کرنے کے لیے، اگر پوری آیت بتا دیتے تو تم گمراہ نہ ہوتے. پوری آیت ہے من ذا الذی یشفع عندہ، کون ہے جو اللہ کے نزدیک کسی کی شفاعت کرے الا باذنہ، مگر خدا کی اجازت سے. اللہ جس کو اجازت دے گا وہ شفاعت کرائے گا، بغیر خدا کی اجازت کے کوئی شفاعت. تو آج کچھ لوگ ہیں جو آیتیں کترتے ہیں، آدھی آیت بتائیں گے آدھی آیت چھپائیں گے. ایسے ایک جگہ تقریر ہو رہی تھی نماز پڑھو تو ایک صاحب کہا مولانا صاحب قرآن میں تو لکھا ہے لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب نہ جاؤ. اب آپ کا تو نماز پڑھو، قرآن میں تو اللہ نے فرمایا لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب نہ جاؤ. تو کہا گیا بھیا اور آگے کہا لکھا ہے؟ تو وہی کہا تھا ہم کو پورا تھوڑو یاد ہے. ہم نے کہا قرآن میں لکھا ہے لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب نہ جاؤ. کب؟ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ، درا حالے کہ تم نشہ میں ہو تو نماز کے کنارے نہ جاؤ، ورنہ نشیڑین کے حال دیکھتے ہو، کہوں تاغم مول کھوسے پڑے ہیں، کہوں نالی میں ہیں بک 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 کرت ہیں. تو نشہ ہو تو نماز کے کنارے نہ جاؤ، ورنہ پتہ نہیں کیا تم کیا سے کیا کہو. ایک صاحب نشہ میں تھے، مسجد میں نماز پڑھنے پہنچ گئے رسول اللہ کے زمانے میں، اور وہ کلیہ پڑھے لاگے تو لالا سب ہٹائیتے چلے گئے. قل یا ایھا الکافرون اعبدوا ما تعبدون وانتم عابدون ما اعبد وانا عابد ما عبدتم. یعنی اللہ نے فرمایا قل یا ایھا الکافرون، اے نبی کہہ دو لا اعبد ما تعبدون، اس کی عبادت نہیں کروں گا جس کی عبادت تم کرتے ہو. اور لا ہٹائے دیں تو کہیں ہم وہی پوجبے جو تم پوجیے، وہی ہم کربے جو تم کریے. تو قرآن کی آیت نازل ہوئی لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، نماز کے قریب نہ جاؤ جب تم نشہ کی حالت میں، پتہ نہیں کیا کہہ ڈالو. تو آج کل فتنے کا دور ہے، موبائل پہ کوئی حدیث آئے کچھ آئے تو ایسے مت مانو، اپنے امام سے رابطہ کرو، اپنے مولانا سے ملو کہ آیا ہے صحیح ہے کہ نہیں صحیح ہے. یہ فتنے کا زمانہ ہے، لوگوں کو دین سے دور کرنے کے لیے اپنے نفس کی باتیں لکھیں گے اور نیچے لکھ دیں گے حدیث. اب آدمی سوچے گا یہ تو حدیث میں ہے یار. تو آج کل قرآن کی آیتیں کتری جا رہی ہیں، حدیثیں کتری جا رہی ہیں، بڑا نازک دور ہے بچوں. اچھا بتاؤ آئے تو حدیث کتری جائے تو کیا ایمان رہ جائے گا؟ وہ تو ویسے ہے کہ ایک مولانا عبد المصطفیٰ آدمی لکھتے ہیں نواب صاحب تو ان کے سسرال سے دعوت ہے، تو سسرال کے دعوت تو کہیں پیجامہ یار ہمارا پران ہے، نوا پیجامہ سلائی لی. تو نواب صاحب گئے پیجامہ کپڑا لائے اور کپڑا لے کے گئے درجی کے پاس. درجی بڑا ایماندار رہا، جب تک کپڑا رہا سب کے پیجامہ بنائے دی. آج کل تو درجی قطرے کی جانت ہے، سب نہیں اللہ ماشاء اللہ پورے کپڑا پیجامہ بنائے دی. سب نواب صاحب آئے نہائے کے بعد پیجامہ پہنے تو پنجا ونجا سب غائب. تو بیوی سے کہنے لگے میری بیوی تیرے میکے سے دعوت آئی تھی، پیجامہ بنوائے، درجی نے لمبا کر دیا، ذرا 4 انگل کاٹ کے اونچ کر دو. تو 65 سال کی بڑھیا کھر رہا ہے، گال چھوہارا میں اور منہ میں کو دانت نہیں، پیٹے مات نہیں، نواب پر گرائے پڑی کہ رکھو ہمارا پیجامہ، شام ہو گئے کام کری کہ تمہارا پیجامہ سے ہی کری. لیکن سسرال کے تواجہ امام نواب صاحب وہی کے جذبہ میں پیجامہ لے کے اپنے بتویہ کے پاس گئے. پتویہ سے کہنے کا 4 انگل کاٹ کے اونچائی دے، درجی لمبا کہہ دیس. وہ 14 صدی پتویہ کہاں سنے والی وہ ہڑکائی دیس. بہن کے پاس لے کے کہ بہنیوں کہیں بھیجان رکھو کا سویر نہ ہوئی. بٹیا سے کہیں بٹیوں کہیں سبا کا پاگل ہوئی گیا رکھو کال دیکھا جی
نواب صاحب بیچارے مجبور ہوئے کہ پیجامہ کھوٹی ٹانگ دی۔ شام کے سب لوگ کھانا کھا کے لیٹ گئے۔ آدھی رات جب گزری تو مہروا کی رانکھ کھلی تو سوچے ہاں ہمارا آدمی ہم کا اتنا مانت جانا تھا اور تنک کام کہے نئے سنے ہمارے آدمی کتنی تکلیف ہے۔ تو مہروا اٹھی اور پیجامہ کھونٹی سے اٹھائے کے 4 انگل کاٹ کے سیکے ٹانگ دی، سوئے گئے۔ تھوڑی دیر بعد پتوہیوا جاگی تو پتوہیوا کہے ہاں ہمارا سسر اتنا ہم کا مانت جانا تھا اور تی عزت سے لے کے آئے، تھوڑا کام کہے ہم نئے سنے ہمارے سسر کا کتنا دکھ ہوا ہوئے۔ بابا ہو گئے کھونٹی سے پیجامہ اٹھائی سو 4 انگل کاٹ کے اسی کے ٹانگ دی، سوئے گئے۔ کچھ رات بڑھے بٹیوا جاگی تو بٹیوا سوچے لا کہا ہمارا ابا ہم کا اتنا مانت جانا تھا اور تنک کام کہیں نئے سنے ہمارے ابا کتنا ناراض ہوئے ہیں۔ تو بٹیوا اٹھیو کھونٹی سے پیجامہ اٹھائی سو 4 انگل کاٹ کے سیکے ٹانگ دیے۔ صبح ہوئے سے پہلے پہلے بہنیاں جاگی تو بہنیوں سوچی سائے ہمارے بھائی اب کا مانت جانا تھا تنک کام کہیں نئے سنے ہمارے بھائی کتنا کھپا ہوئے ہیں۔ وہاں ہو گئے کھونٹی سے پیجامہ اٹھائی تو 4 انگل کاٹ کے سیکے ٹانگ دیے۔ اب جب صبح بھائی تو نواب کی بیوی کہے ارے جاؤ پیجامہ پہن لو، صحیح کہہ دیا ہے۔ نواب کے خوشی کے ٹھکانہ نہیں، سسرال کے تواجہ جلدی جلدی نہینوں کے بعد گئے کھونٹی سے پیجامہ اٹھائیں اور جب پہنیں تو پیجامہ کا ہوا نیکر ہوئی گوا۔ تب نواب اپن کپڑی پیٹے لگے، اے لوگوں پیجامہ کترا گیا تو پیجامہ سے نیکر بن گیا، اور آیت و حدیث کتری جائے گی تو ایمان کہاں رہ جائے گا۔ لہذا اس پرفتن دور میں ایسے بے ایمانوں سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں تمہیں ان سب سے بچائے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہوں نے عرس کیا اور اپنی محنت مشقت کی کمائی اس میں لگایا۔